بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں، ہر ایک کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے بندوں کو ان کے دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو بتانا تھا. ہر پیغمبر نے انسانوں کو جھنجھوڑا اور ان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح کیا. اس دنیا کے سب سے پہلے انسان جو سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں ان کو رکھا تو آدم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھی تھی، فرشتوں کو دیکھا تھا، جہنم کا نظارہ کیا تھا. ان ساری چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا جن چیزوں کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے اور جن کو دیکھنے کا نمبر موت کے بعد ہے. تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھا جن چیزوں کو بغیر دیکھے ہم سب کو ماننا ضروری ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزیں، غیب کی چیزیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے متقین اور ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا: الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے وہ ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہر پیغمبر پر ہمارا ایمان ہے. تو ایمان وہ ہے جو آدمی اندیکھی چیزوں کو مان لے. سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں اس وجہ سے غیب نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں دکھا دی جن چیزوں کو ان کے بعد دنیا میں آنے والے ان کی اولاد نے نہیں دیکھا تھا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم سکھایا. جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. انسانوں کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو شروع میں فرشتوں نے نہیں سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسانوں کے پیدائش کے مقصد کو میں جانتا ہوں. چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو.
تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ریسپیکٹ تھا، گویا آدم علیہ السلام کی شکل میں قیامت تک آنے والے انسانوں کا ریسپیکٹ تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کس خوبی کی بنیاد پر سجدہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی وہ خوبی جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا وہ علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، علم کے نتیجے میں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تاریخ سے انسانوں کو پیدا کیا، تبھی سے انسانوں کا رشتہ اللہ نے علم سے جوڑ دیا، تعلیم سے جوڑ دیا، کیونکہ بغیر تعلیم کے، بغیر علم کے کسی انسان کے اندر انسانیت نہیں آ سکتی۔ انسانوں کے اندر انسانیت اسی وقت آئے گی جب ان کے اندر علم آئے گا، تعلیم آئے گی۔ یہی تعلیم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ سے زائد پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ ہر پیغمبر دنیا کے اندر آتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، کیونکہ تعلیم انسان کی کمزوری ہے۔ کوئی انسان تعلیم کے بغیر کامل نہیں بن سکتا۔ دنیا کے اندر ہر پیدا ہونے والا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر تعلیم لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے رونا۔ بچہ 2 سال کی عمر تک رو کر اپنے پورے کام نکال لیتا ہے۔ اس کی خوشی بھی رونے میں ہے، اس کا غم بھی رونے میں ہے، اس کا مانگنا بھی رونے میں ہے، اس کا کسی چیز سے بھاگنا بھی رونے میں ہے۔ ہر چیز رونے کے ذریعے سے بچہ دنیا میں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں آنے والا ہر بچہ ایک چیز سیکھ کر آتا ہے اور وہ ہے رونا۔ اور اس رونے سے زندگی بھر کام نہیں چلتا، اس کے لیے ایک مدت تک کام چلتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کو سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بعد انسان کو پھر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سلامتی انسان کے عقیدے اور اس کی فکر پر رکھی ہے، اور دنیا کے اندر کسی بھی انسان کا عقیدہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تعلیم نہ آئے۔ انسان کو تعلیم جیسی ملتی ہے، عقیدہ اس کا ویسا بنتا ہے۔ اور انسان کو اگر تعلیم غلط ملے گی تو عقیدہ بھی غلط ملے گا، سوچ بھی غلط ملے گی، فکر بھی غلط ملے گی، خیالات بھی غلط ملیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی انسان جہالت کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ضروری قرار دیا کہ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی شکل میں پورا قرآن مجید نازل فرمایا، اور جب قرآن مجید کے نازل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی وہ تھی اقرا، پڑھیے، اے نبی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا، علم دینے کا سلسلہ شروع کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ پڑھیے، کیونکہ بغیر پڑھے کے دنیا کے اندر علم نہیں آتا، اور بغیر پڑھے کے دنیا کے اندر کسی کو تعلیم نہیں آ سکتی۔ اچھا، پڑھنے سے جو تعلیم آتی ہے تو اس سے انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 لوگوں کے درجے بلند ہیں، ایک ایمان والوں کا درجہ اور دوسرے علم والوں کا درجہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ایک ایمان والوں کو اور دوسرا علم والوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چونکہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں اور دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، ہم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو دین کا علم نہ ہو۔ دین کے علم کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کن باتوں پر عمل کر کر آدمی اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور کن باتوں سے بچ کر آدمی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ روشنی انسان کو علم سے ملتی ہے، تعلیم سے ملتی ہے۔ اگر اس چیز کا آدمی کو علم نہ ہو، حلال کا علم نہ ہو، حرام کا علم نہ ہو، تو پھر انسان کے لیے اللہ کی مرضی والی زندگی پر چلنا ناممکن ہے۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا دنیا میں ضروری ہے۔ اچھا، جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو پھر دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کو ایگریکلچر کا علم دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کھانے کی ضرورت تھی، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ رہنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو 4 دن کھلے آسمان تلے بھی رہ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بارش اگر ہوگی تو اپنے آپ کو سائے دار درخت کے نیچے چھپا لیں گے یا کسی پہاڑ کی چٹان میں چلے جائیں گے، غار میں چلے جائیں گے، اپنے آپ کو بارش سے بچا لیں گے، دھوپ سے بچا لیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر رہنا ہے تو پیٹ کے مسائل بھی تو ہے۔ تو جب دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا تو دنیا کے علوم میں سب سے پہلے انسانوں کو ایگریکلچر کا علم دیا گیا، زراعت کا علم دیا گیا۔ انسانوں نے سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں باتیں ڈالی اور اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کہ کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے، زراعت کیسے کی جاتی ہے، کیسے زمین میں کاشتکاری کی جاتی ہے اور زمین سے پیداوار نکالی جاتی ہے۔ پھر جب لوگوں نے ایگریکلچر میں مہارت حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بلڈنگ انجینئرنگ کا پلان سکھایا۔ انجینئرنگ کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اور یہ ساری تعلیم دین کی تعلیم کے بعد تھی۔ لوگ پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کے محتاج بنتے تھے۔ چنانچہ پہلے دین کی تعلیم، اس کے بعد دنیاوی تعلیم میں پہلے ایگریکلچر، کھانے پینے کی چیزوں کو زمین سے کیسے نکالا جائے، اس کے بعد رہنے کے لیے مکانات کیسے بنائے جائے۔ چنانچہ اس زمانے کی لوگوں کو جو انجینئرنگ کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، آج کے زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مصر کے اندر جو احرام مصر بنے ہوئے جسے پیرامڈ کہا جاتا ہے، جس کو فرعونوں نے بنایا، آج سے ہزاروں سال پہلے وہ بنائے گئے۔ آپ حیرت کریں گے کہ آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی تلاش کرنے میں پریشان ہے۔ آج تک ان کو ایک سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ بنائے کیسے گئے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ بنائے نہیں گئے تھے بلکہ پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا تھا، ماڈیفائی کیا گیا۔ لیکن اگر پہاڑ کو تراش کر ماڈیفائی کیا جاتا تو اس کے اندر زمین میں کئی منزل نیچے تک رہنے کے ٹھکانے موجود ہیں، تو وہ کیسے ممکن تھا؟ اور اگر اس کو بنایا گیا، اس میں پتھر لگائے گئے، اتنے وزنی پتھر اس کے اندر لگائے گئے کہ جو ایک ایک پتھر 90 ٹن سے زیادہ کا ہے، تو 90 ٹن کا پتھر، 9 لاکھ کلو وزنی پتھر کون اٹھا کر لاتے تھے ہوں گے، کیسا اٹھا کر لاتے تھے ہوں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فجر میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ، کہ یہ قوم ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش
کر اپنے رہنے کے لیے مکانات بناتی تھی. ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے اپنے مکانات بناتے تھے. دنیا کے علم کی ضرورت تھی، رہنے کے لیے مکان انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کا علم سکھایا انسانوں کو. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اللہ نے ایگریکلچر کا علم سکھایا انسانوں کو. دنیا کے اندر رہنے کے لیے بہت سارے ساز و سامان کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ٹیکنیشین کا علم دیا، ٹیکنیشین بنایا اللہ نے. ٹیکنیکل چیزیں ان کے دماغوں میں آتی تھی اور وہ اپنی چیزوں اس دماغ کی چیزوں سے ان چیزوں کو وجود میں لاتے تھے. ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، اور وہ لوہے سے چیزوں کو بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے. جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے لوہے کے بشٹ جسے زرہ کہتے ہیں وہ بناتے تھے. گھر میں استعمال کرنے کی چیزیں بناتے تھے. لوگ پتھروں کو تراش کر آٹا پیسنے کے لیے چکی بنانا شروع کیا. لوگوں نے پتھروں کو ٹکرا کر آگ نکالنا شروع کیا. لوگوں نے پتھروں سے اخلیاں بنائی مسالے پیسنے کے لیے. ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ انسانوں کو سکھائی، کیونکہ علم انسانوں کی ضرورت ہے. بغیر علم کے دنیا کے اندر کوئی انسان رہ نہیں سکتا. وہی بنیادیں تھیں جس بنیادوں پر ترقی کر آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ماہر ہو چکی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں آج ہواؤں کے وزن کو ناپنا آسان ہے. ہواؤں کے اندر کئی ہزار ٹن کا لوہا اڑانا آسان ہے. چاند تک انسان پہنچ چکا. سمندروں کی تل تک جا کر لوگوں نے تحقیق کر لی کہ کہاں تک ہماری پہنچ ہے. لیکن بدقسمتی سے انسانوں کو انسان بننا میسر نہیں. بس کے میسر ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں اتنی ریسرچ ہو گئی، اتنی تحقیق آگے بڑھ گئی کہ ہر چیز کی بال کی کھال، انڈی کی چندی نکالنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، لیکن انسانوں کے لیے انسانیت کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے علم سے یو ٹرن کیا اور اپنے آپ کو دنیا کے علم تک محدود کر لیا. اس دنیا کے اندر جب سے موجودہ دور کا جو سلیبس ہے، جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس سلیبس کے آنے سے پہلے تک یہ دنیا اپنے معمول کے مطابق صحیح چل رہی تھی. لوگوں کے اندر مذہب کی فیلنگز موجود تھی، اور مذہب کی فیلنگ لوگوں کے اندر ہونا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان خدا کے تصور کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. آج روئے زمین کے اوپر جتنے مذہب ہے، ہر مذہب کے اندر خدا کا تصور ہے، سوائے کمیونسٹ ایک ایسی قوم ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتی. انہیں ملحد کہتے ہیں، انہیں دہریہ کہتے ہیں، انہیں لادین کہا جاتا. وہ خدا کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ایسے ہی پیدا ہو گیا، ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا. وہ واقعہ مشہور ہے نا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمیونسٹ سے مقابلہ طے ہو گیا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں خدا کو نہیں مانتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے ایک مرتبہ اسٹیج ٹاک طے ہو گیا، مناظرہ طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی کہ فلاں جگہ پر مقابلہ کریں گے. اب وقت ہو گیا، جو وقت دیا گیا تھا وقت پار ہونے لگا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو آ گیا اسٹیج کے اوپر، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غائب ہے.
اب اس نے لوگوں کے درمیان میں بات پھیلانا شروع کر دی، دیکھے آپ کے مولانا کو ہمت نہیں ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کی۔ بہت دیر ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی انتظار کروایا۔ بہت دیر کے بعد امام صاحب تشریف لائے۔ اب جیسا یہ آئے تو آپ کے ماننے والوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں ایک حوصلہ اور ایک ولولہ جاگ اٹھا۔ اسٹیج کے اوپر تشریف لایا، آپ نے کہا معاف کرنا تھوڑا سا تاخیر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیوں تاخیر ہوئی آپ کو؟ کہنے لگے کہ گھر سے نکلا تھا، آنے کے لیے آتے آتے راستے میں ایک دریا لگ گیا، لیکن اب وہ دریا پار کرنے کے لیے میرے پاس کشتی نہیں تھی، چنانچہ میں کشتی کے انتظار میں ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک بہت بڑا درخت تھا، وہ درخت آٹومیٹیکلی کٹنا شروع ہو گیا اور اس درخت کے تختے پانی کے اوپر آ کر جمنا شروع ہو گئے، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے تختوں سے کشتی بن گئی۔ اس کشتی میں بیٹھ کر آیا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ جیسا امام صاحب کی یہ بات اس نے سنی تو اس نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، دیکھیں پاگل ہو گئے آپ کے مولانا، درخت اچانک کٹتا ہے کیا؟ اپنے آپ سے کٹتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اور درخت کے چکلے اپنے آپ پانی پر ویسے ہی جاتے کیا؟ اور درخت کے چکلوں سے کشتی خود بخود بنتی کیا؟ دیکھو کیسے پاگل باتیں کر رہے آپ کے مولانا۔ تو مولانا نے کہا کہ ارے بیوقوف، جب ایک درخت کٹ کر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اپنے ہی سوال میں امام صاحب نے اس کو لپیٹ کے مارا۔ لہذا اس کا جو دعویٰ تھا کہ دنیا میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں امام صاحب نے اس کے دعوے کو باطل کر کر چھوڑ دیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں گاڈ کا تصور موجود ہے، خدا کا تصور موجود ہے۔ کوئی گاڈ کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتے ہیں، کوئی ایشور کہتے ہیں، کوئی اللہ کہتے ہیں۔ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے لوگ ایک کو نہیں مانتے، کئی ایک کو مانتے ہیں۔ لیکن مذہب کا تصور، خدا کا تصور ہر ایک کے پاس ہے۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو جو علم سکھایا جاتا تھا، لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی، تو وہاں پر ریلیجن کے تصور کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن دنیا کے اندر جیسا جیسا ریگولیشن آیا، دنیا نے ترقی کرنا شروع کیا، عیسائی دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کرنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں وائس رائے برٹش کی گورنمنٹ تھی انڈیا کے اندر۔ یہاں سے راجاؤں کا، مہاراجاؤں کا، نوابوں کا، بادشاہوں کا ایک اعتبار سے دور ختم ہو چکا تھا، اور یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آنے والی انگریز گوری چمڑی اور برٹش کی وہ ہوشیار چالاک لومڑی یہاں حکومت کرنے لگی تھی۔ تو انہوں نے ایک لمبا اسٹرگل کیا، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے خلاف وہ اپنی سازشیں کرتے تھے، اور یہاں کے لوگ ان کو یہاں سے بھگانے کی محنتوں میں جٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا، اس کے اوپر کئی میٹنگیں کی، کئی مشورے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ انڈین لوگوں کو، بھارتی لوگوں کو، ہندوستانی لوگوں کو ایک نیا ایجوکیشن سسٹم دیں گے۔ چنانچہ اس ایجوکیشن سسٹم کے نتیجے میں آج جو سلیبس اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس سلیبس کو لایا گیا، اور اس کے اندر فرسٹ آف آل فوکس اس بات کے اوپر کیا گیا کہ ان کو ان کی مادری زبان سے ہٹا کر دوسری زبان میں نالج دینا چاہیے۔ چنانچہ انگریزوں کی جو زبان تھی، انگریزی زبان، انگلش زبان، انہوں نے انگلش میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو اس زمانے میں ہندوستان میں دو قومیں تھیں، ایک مسلمان، دوسرے ہندو قوم۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ مسلمانوں کی جو اپنی زبان تھی، عربی زبان، اب وہ عربی کا دامن چھوٹنے والا تھا ان سے۔ اور اس ملک میں جو دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، اس زمانے میں اس ملک کی سرکاری زبان فارسی زبان تھی، جسے فارسی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اب رفتہ رفتہ لوگوں کا عربی اور فارسی سے رشتہ ٹوٹنے لگا، اور رفتہ رفتہ لوگ انگریزی کی طرف مائل ہونے لگے۔ اچھا، جب ہمارے بچے انگریزی کی طرف مائل ہونے لگے
تو یہ جو برٹش کا جو سلیبس ہے جس کا فاؤنڈر لارڈ میکالے ہے، لارڈ میکالے کا بنایا ہوا یہ سلیبس، لارڈ میکالے دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایسا سلیبس لے کر آیا ہوں کہ اگر اس سلیبس کو بھارت کے بچوں کو پڑھایا جائے گا تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر نکلنے والے رنگ اور روپ کے حساب سے تو ہندوستان میں ہوں گے، لیکن اپنے دماغ، اپنے کلچر، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے حساب سے انگریز ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جن بچوں نے ان کے اس سلیبس کو فالو کیا، آگے چل کر وہی انگریزوں کے چمچے بنے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو پڑھیے، جتنے لوگ آزادی میں انگریزوں کی چمچا گیری کر رہے تھے وہ لارڈ میکالے کے سلیبس کو پڑھے ہوئے تھے اور لارڈ میکالے کے برٹش گورنمنٹ کے بنائے ہوئے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے پڑھنے کے بعد اپنے آقاؤں کے ساتھ نمک حلالی کا ثبوت دیا اور اپنے وطن اور وطن کے لوگوں کے ساتھ میں انہوں نے غداری کی۔ اور اس سلیبس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس سلیبس کو پڑھتا ہے وہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بچہ ہو، اگر وہ مذہب سے بیزار ہو جائے گا، اور قوموں کے لیے بھی یہ چیزیں تشویشناک تھی، مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ تشویشناک تھی، کیونکہ مسلمان دنیا میں آیا ہے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ کر رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ کیا مصیبت ہے، یہ کون سی تعلیم آ گئی کہ جس کو پڑھ کر ہمارا بچہ خدا کا نہیں بنتا۔ اور تیسرا بڑا نقصان اس سلیبس کا یہ ہوا کہ لوگ، بچے پڑھ کر اپنے ماں باپ اور اپنے پیرنٹس، اپنے خاندان کے بڑوں کی عزت کرنے والے نہیں بن سکے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آج پورے یورپ میں دیکھ لیں، آپ پورے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھ لیں، ایک بھی آپ کو ماں باپ کی عزت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کے اندر اولڈ ایج ہوم یا سینئر سٹیزنز ہوم کا جو کلچر ملا وہ ویسٹرن کنٹریز سے ملا اور یورپین کلچر سے ملا۔ آج بھی جگہ جگہ پر ہمارے پاس نظر آتے ہیں یہ چیزیں۔ ادھر نظام آباد جاؤ تو آرمور سے آگے آپ کو ایک اولڈ ایج ہوم نظر آئے گا، جہاں وہ اولاد جو مغرب کی دانشگاہوں میں پڑھ کر انگریزی اتنا زیادہ انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ اب ان کے اوپر ان کے ماں باپ بوجھ بننے لگے، لے جا کر ماں باپ کو اپنی زندگی میں ترقی میں رکاوٹ سمجھ کر لے جا کر ایک بوڑھوں کے گھر میں ڈال دیا ماں باپ۔ مہینہ 2 مہینے میں یا جب دل میں آتا ہے یا ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جاتے ہیں، جا کر ماں باپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ ماں باپ بوجھ سمجھنے لگے۔ اگر ماں باپ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایسا ہی بوجھ سمجھ کر چلڈرنس ہوم قائم کر کر وہاں ڈال دیتے تو آج کی اولاد کہاں جاتی؟ لیکن انگریزی تعلیم پڑھنے کے نتیجے میں بچوں میں اتنا سماجی انحطاط آیا، یعنی سوشل جو انسان کی لائف تھی، اس لائف کے اندر اور انسان کی جو لائف سائنس تھی وہ اتنا بدل گئی کہ لوگ ماں باپ کے دشمن بن گئے۔ آج پوری امریکی ممالک میں، ویسٹرن کلچر میں، یورپین کلچر میں ماں باپ کی قدر و منزلت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام ان کے لیے بڑی انہونی چیزیں ہیں۔ جو لوگ یہاں ہندوستان سے وہاں جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، اگر کوئی جاب کرنے والا اپنے باس کے پاس جاتا ہے، کمپنی کے مینیجر کے پاس جاتا ہے اور مالک کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، وہ پوچھتا ہے وائی، کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے گھر جانا ہے، ان کے غم میں شریک ہونا ہے، تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے، اس کے ماں باپ موجود ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہے۔ وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو وہ عزت نہیں دے سکتا، لیکن یہاں کے کلچر میں رہنے والا بچہ ہزاروں کلومیٹر دور سے اپنے مرنے والے ماں اور اپنی مرنے والے باپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے، تو یہ چیزیں ان کے لیے نہیں معلوم ہوتی۔ تو دنیا کے اندر جب سے یہ لارڈ میکالے کا ایجوکیشن عام کیا گیا، مسلمانوں کے اندر سے مذہبیت ختم ہو گئی۔ یہی بات ہے کہ آپ 100% لکھ کے رکھنے میری یہ بات، جو لوگ دنیا کا سلیبس پڑھ کر ترقی کرتے ہیں وہ لوگ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔
انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اس تعلیم کے نتیجے میں مذہب سے اور خدا سے بیزاری سکھائی جاتی۔ اور پھر دنیا کو ایک دھوکہ دیا گیا سیکولرزم کا۔ سیکولرزم کا جب نعرہ لگایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ ہم اسکولوں کے اندر کسی مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے، اور ہمارے دیش کا جو مذہب ہوگا وہ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزار سکے گا۔ لیکن جب بات آگے بڑھی اور سیکولرزم لوگوں کے رگ اور ریشے ریشے کے اندر اترنے لگی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جس دیش کے اندر میجورٹی آف دا پیپل جو مذہب کے فالوور ہے، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، سارے دیش کے لوگوں کو وہی مذہب ماننا پڑے گا۔ چنانچہ لوگوں کا خدا سے، خاندانی رسم و رواجوں سے اور ماں باپ کی محبتوں سے رفتہ رفتہ لوگوں کا تعلق ختم کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے آج سے 150 سال، پونے 200 سال پہلے علماء نے فکر کی، بیٹھ کر جائزہ لیا، اگر یہی حال چلتا رہا تو پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ پورے ملک کے اندر ایک بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ پھر علماء نے محنتیں کی، فکریں کی، جگہ جگہ پر مدرسے قائم کیے۔ دارالعلوم دیوبند اسی لیے قائم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم کیا گیا تو جب لارڈ میکالے نے انگلش کا سلیبس دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا سلیبس لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے والا رنگ اور روپ کے حساب سے ہندوستانی ہوگا، بھارتی ہوگا، لیکن اپنے دماغ کے حساب سے وہ انگریز ہوگا۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور ایک ایسا اسلامک سلیبس دیا دنیا کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے والا رنگ اور روپ کے حساب سے ہندوستانی ہوگا، لیکن اپنے دل و دماغ کے حساب سے وہ اللہ والا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام مسلمانوں کے مذہب کو بچانے کے لیے عمل میں آیا ہے۔ اس کے بعد علماء نے جگہ جگہ پر دینی مدارس قائم کیے، جگہ جگہ پر مکاتب قائم کیے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ دین کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن گزشتہ کی جو گورنمنٹ تھی، کانگریس گورنمنٹ، اس گورنمنٹ نے ایک تحقیق کروایا تھا، سچر کمیٹی رپورٹ کے نام سے وہ رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ کے اندر ہوش کو اڑا دینے والی ایک تحقیق سامنے آئی کہ مسلمانوں میں صرف 4% بچے وہ ہیں جو دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ 96% بچے وہ ہیں جو اسکولوں کو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ وہاں برٹش کے اندر غالباً ایک کانفرنس ہوئی جس میں دنیا کے اندر مسلمانوں میں مذہب سے لگاؤ کے اعتبار سے اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کیا اور اس پر انہوں نے اپنی توانائیوں کو صرف کیا اور گہرائی سے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو خدا سے بیزار کر سکتے ہیں، مذہب سے دور کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کیا اور اس میٹنگ کی جو صدارت کرنے والا تھا، جو اس بیٹھک کا صدر تھا، پوپ جان پال II تھا، جو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا مذہبی رہنما مانا جاتا تھا۔ اس نے اس میٹنگ کے اندر بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان بچوں کی اکثریت تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتی ہے؟ جب رپورٹ دینے والوں نے کہا کہ مسلمان بچوں کی اکثریت تعلیم حاصل کرنے انگریزی اسکولوں کو جاتی ہے اور ان اسکولوں کو جاتی ہے جہاں لارڈ میکالے کا بنایا ہوا اور ہمارا بنایا ہوا سلیبس فالو کیا جاتا ہے، پوپ جان پال نے کہا جاؤ اپنے گھروں کو تکیا لگاؤ، بستر لگاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ جو مسلمان بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن ہی نہیں سکتے اور کبھی وہ پکے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ یہ تو لارڈ میکالے کا جو نصاب آیا تھا اس پر یہ ساری تکلیفیں تھی، لیکن ابھی 2 سال پہلے آپ کی گورنمنٹ نے ایک نیا ایجوکیشن بل پاس کیا NEP کے نام سے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے، یعنی تعلیم کو بھگوا رنگ دینے کے لیے، اور اس کے اندر تعلیم کو اتنا زہریلا بنا دیا گیا کہ آپ کے بچے اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد اللہ تو اللہ، مسلمانوں کے بچے عین ممکن ہے کہ اس تعلیم کو پڑھ کر اپنے ماں باپ کے باغی بن جائیں گے، اور اپنے ماں باپ اگر ان کے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں گے تو ان انگریزی اسکولوں سے پڑھ کر آنے والے بچے ماں باپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی لیے یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور ہے۔
مسلمانوں کے لیے یہ دور اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنانے کا نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بنانے کا نہیں ہے، ان کے لیے بینک بیلنس بنانے کا نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے آج کے زمانے میں کوئی ضروری چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دلائیں۔ اگر ہم دینی تعلیم دلانے میں اپنے آپ کو اگر ہم وقت نہیں نکال سکتے ہیں تو یاد رکھو آئندہ آنے والی نسلیں بڑی خطرناک پیدا ہونے والی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اسکولنگ کا جو نظام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بچہ ہمارا صبح 7 بجے سے اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے، 5-6 بجے وہ اسکول سے واپس آتا ہے۔ پھر ان اسکولوں نے ہمارے بچوں کو اتنا مصروف کر دیا کہ آنے کے بعد اس کو الگ سے ٹیوشن لینا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت ہمارے بچوں کو ایک ایسے سسٹم میں جکیڑ دیا کہ ہم چاہ کے بھی اپنے بچوں کے لیے مذہبی تعلیم دلانے یا مکتب کی تعلیم دلانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آج سے 20-25 سال پہلے گجرات کے مسلمانوں نے ٹوٹلی بائیکاٹ کیا وہاں کی گورنمنٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو 2 ٹائم کے اسکول نہیں بھیجیں گے، آپ کو ہمارے بچوں کے لیے 1 ٹائم کا اسکول رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ وہاں کی گورنمنٹ مجبور ہوئی اور گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا اور سارے گجرات کے اندر 1 ٹائم کے اسکول کا اعلان کیا گیا۔ 2 بجے بچے اسکول سے واپس آ جاتے، ماں باپ اپنے بچوں کو گھر آنے کے بعد تھوڑا سا لنچ کروا دیتے اور تھوڑا سا ان کو آرام کروا دیتے، اس کے بعد لے جا کر مکتب میں چھوڑ دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گجرات میں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی کمپنی کے سی او ہے، مینیجر ہے، ڈپٹی مینیجر ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن دینی اعتبار سے 100% نمازی پرہیزگار۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم دینے کے لیے اسٹرگل کیا، انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کے نتیجے میں آج اس ملک کی 29 ریاستوں میں گجرات میں آپ چلے جائیں تو آپ کو نمونہ نظر آئے گا۔ یہاں جب TDP کی گورنمنٹ تھی، یہ چندرا بابو نائیڈو گجرات گیا تھا اور یہ اسرائیل گیا تھا، جا کر اس نے وہاں سے پلان لایا۔ آپ نے جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، آپ ذرا سا ان سے پوچھیں کہ نائیڈو کے آنے سے پہلے یہاں اسکولنگ کے ٹائمنگ کچھ الگ تھے۔ نائیڈو جب سے یہاں کا CM بنا اور جب وہ اسرائیل جا کر آیا تو آندھرا پردیش کے اندر اسکولنگ کے ٹائم بدل گئے، ہمارے بچوں کو ایسا مصروف کر دیا گیا۔ اچھا، ہمارا بچہ اسکول میں جا کر پڑھتا کیا ہے؟ پتلی پتلی چند بکیں ہوتی ہے، ان چند بکوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو صبح سے شام تک مصروف کر دیا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، جا کر فیس بن دیا، آٹو لگا دیا، بس بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے، معصوم بچہ ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے دیکھ کر اور اپنے بڑوں سے سن کر سیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ ماں باپ دیندار ہوتے تھے، بچے دیکھ دیکھ کر ماں باپ سے دینداری سیکھتے تھے، اور آپ نے چھوٹے معصوم بچے کو لے جا کر اسکول کے حوالے کر دیا۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے بچوں کو وہاں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں اسکولوں میں پڑھنے والے اس وقت مسلمانوں میں جو بچے بچیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی اسکولنگ انگلش میڈیم سے ہوئی ہے، سب سے بڑا مسئلہ دین بیداری کا، فکری ارتداد کا۔ بچے نہ خدا کو ماننے تیار، نہ رسول کو ماننے تیار، نہ اسلامک لائف اسٹائل کو ماننے کے لیے تیار۔ یہ وسیم رضوی کے جیسے جو خبیث پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہی سسٹم سے نکل کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر نبی کی جو نفرتیں جاگتی ہے ایسی نہیں جاگتی۔ اگر مسلمان ماں باپ بچپن سے اپنے اولاد کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبتوں کو گھولتے، محبتوں کا پیالہ پلاتے، تو کیا آگے چل کر اولاد کی باغی نکلتی، اسلام کی دشمن نکلتی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کرو اور یاد رکھ لو، اگر یہ باتیں میری آپ کے کانوں سے ٹکرا کر آپ کے دلوں میں اتر کر اگر آپ کے دماغوں کو سوچنے کے لیے دستک نہیں دے گی تو پھر گزرتا وقت آپ کو بہت دور لے کر جا کر چھوڑے گا، کافی دیر ہو جائے گی۔ سال ہاں سال گزر گئے، ہمارے اس پورے شہر کے اندر ایک ڈھنگ کا مکتب قائم نہیں، پڑھنے والے نہیں، پڑھانے والے نہیں، افسوس کا مقام ہے۔ اور سینکڑوں بچے ہمارے دیکھے دیکھے تک آج کے بچے کل کے جوان ہیں،
کل کے جوان آگے چل کر قوم کے قائد، قوم کو سنبھالنے والے، اگر ہمارے بچوں میں دین دیاری نہیں آئے گی، ہم انہیں ان کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑیں گے، نبی سے نہیں جوڑیں گے، ہم ان کا رشتہ خدا اور اس کے رسول سے نہیں جوڑیں گے، تو پھر اللہ معاف کرے دنیا کی زندگی تو لے دے کر گزر جائے گی۔ سب سے گھٹیا زندگی اور سب سے برباد زندگی وہ ہے جو آدمی اللہ کی دی ہوئی زندگی لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزار کر آدمی دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔